Next up, I would like to request Mr. Ahmed Bilal Sufi, who is the Senior Managing Partner and the Head of Dispute Resolution at Ahmed Bilal Sufi & Co., ABS & Co. And he's a renowned advocate of the Supreme Court of Pakistan with over 30 years of experience. He has been balancing his responsibilities between the firms in Lahore and in Islamabad. He specializes in representing a diverse clientele, including governments, regulatory bodies, financial institutions, high net worth individuals in various contentious matters ranging from commercial and constitutional to tax and energy disputes. He has been consistently ranked as a leading individual in dispute resolution by Chambers and Legal 500. Mr. Sufi is acclaimed for his expertise in public law and international arbitrations, along with his legal acumen and drafting skills. He was appointed to the International Court of Arbitration by the ICC in July 2021 and has previously served as Pakistan's Federal Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs during the 2013 caretaker government. Sir, I may request you to kindly take the podium. Thank you. Nasra Iqbal Sahiba, Justice Bhandari Sahab, Mehnaz Rafi Sahiba, رابعہ صباحت اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ بڑے آنر کی بات ہے میرے لیے کہ مجھے آج انوائٹ کیا گیا ہے جسٹس ناصرہ اقبال کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ آنر کی بات اس لیے ہے کیونکہ جج صاحبہ کے ساتھ میری اور میری فیملی کا بڑا پرانا تعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تعلق کی بنیاد پر ان کے بارے میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، ان کی کنٹریبیوشن، ان کی انسپیریشن کے بارے میں، لیکن یہاں میں تھوڑی سی مختلف بات کرنا چاہوں گا آپ کے حوالے سے۔ علامہ اقبال کا ہی شعر ہے، قید مقام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ اس شعر کی آپ صحیح معنوں میں تعبیر بھی ہیں۔ قید مقام پر آپ نے کسی قید کو کسی مقام کی قبول نہیں کیا۔ یو ہیو مووڈ آن ان لائف، one milestone after another milestone after another milestone, and she is continuing. نوجوان وکلا بیٹھے ہیں۔ قید مقام کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک اچھے نوجوان کو، ایک ڈائنامک بندے کو جس دنیا میں ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جس کے پاس ایبلٹی ہے کنٹریبیوٹ کرنے کی، اس کو رکنا نہیں چاہیے، اس کی اسٹرگل پرپیچول ہونی چاہیے۔ اس کی اسٹرگل جہاں تک اس کی ہمت ہے، اس کی کیپیبلٹی ہے، اس کا اسکل سیٹ ہے، ہی شوڈ ایکسیل، ہی شوڈ کنٹینیو۔ اور اگر وہ کسی اپوائنٹمنٹ کو قبول کر لیتا ہے کہ یہ میرا مقام آ گیا، میں جج بن گیا تو مجھے یہاں رک جانا چاہیے، میں صرف CSS کا امتحان کر لیا تو مجھے اب یہاں رک جانا چاہیے، یا کسی اور مقام کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ میں پرنسپل بن گیا، میں بزنس کا اچھا CEO بن گیا تو میں اب رک جاؤں۔ تو علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کسی بھی اپوائنٹمنٹ کی قید سے نکل جاؤ، کسی بھی عہدے کی قید سے باہر نکل جاؤ اور آگے بڑھتے رہو، اس لیے کیونکہ تمہیں اللہ نے بہترین مخلوق کے طور پہ بنایا ہے، تمہیں ایک پیکج دیا ہے ٹیلنٹ کا، ایکسلنس کا، بریلینس کا۔ تو وہ ٹیلنٹ اور وہ بریلینس کا پیکج جب تک تمہارے پاس ہے، تم نے اس میں سے بانٹنا ہے۔ جیسے ڈاکٹر عطیہ بھی کہہ رہی تھیں کہ یہ کوئی انویٹیشن ٹرن ڈاؤن نہیں کرتی، اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، یہ سمجھتی ہیں کہ امپلائڈ کووننٹ ہے ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ جو ان کو بلیس کیا گیا، جو ان کو صلاحیتیں دی گئی انسپائر کرنے کی، کمپیٹنس کی، اسکل سیٹ کی، پاکستان سے محبت کی، انہوں نے اس میسج کو بانٹنا ہے جہاں پر بھی یہ جائیں۔ کوئی بھی بلائی یہ جاتی ہیں، چھوٹی تقریب ہو، بڑی تقریب ہو، لاہور میں ہو، اسلام آباد میں ہو، میں عینی شاہد ہوں اس بات کا، کوئی بچہ ان کے پاس آ جائے اس کو انسپائر کرتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا قرض اتار رہی ہیں، جو ان کو بہترین پیکج دیا گیا صلاحیتوں کا، یہ اس کا قرض نبھا رہی ہیں، اور ہمیں یہی چیز ان سے سیکھنی چاہیے۔ ہمیں بھی اپنے اندر دیکھنا چاہیے، آپ میں سے سب کو، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی نے کہا کہ ان کے پاس ریسورسفل ہے، میں سمجھتا ہوں ان کی دولت جو ہے وہ صرف بینک بیلنس نہیں ہے، ان کی دولت رابعہ ہیں جو ان سے انسپائرڈ ہے، ان کی دولت صباحت ہے جو ان سے انسپائرڈ ہے، ان کی دولت یہ تمام نوجوان بچیاں ہیں جو لاء کالج میں آج پڑھ رہی ہیں، جو دیکھتی ہیں ان کی طرف۔ تو میڈم ناصرہ، آپ کی بیلنس شیٹ ڈز ناٹ کمپرائز of what you submit in the income tax return, but this is your balance sheet. So I think you have inspired each one of them.
اب رابعہ نے جس محبت سے آپ کا ذکر کیا, شی از مائی اسٹوڈنٹ اینڈ اے ویری برائٹ اسٹوڈنٹ سنس آئی ریمبر ہر. آئی ایم ریئلی ڈیلائٹیڈ ٹو سی ہر وین شی اسپوکس ان ایڈریس with the tenacity that you expect from someone who's a leader. سبھاز اسی طرح آپ کا مین لیڈر ہیں. یہ سب آپ کے ڈیریویٹیوز ہیں. So you should be proud. This is your asset base. This is what you have inspired. You have touched these individuals' life. You have inspired them over and over again, and this is not a small thing. So the tribute to you is due because you have an inspirational ability. اور آپ نے خود بھی قید مقام سے آگے چلتی رہی ہیں, آپ کہیں رکی نہیں ہیں, آپ مسلسل آگے بڑھ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ نبھایا ہے جو فرض, جو خاص عطیہ آپ کو قدرت نے دیا ہے. شاید آپ لوگوں کے علم میں نہ ہو, میں نے ایک دفعہ ہارورڈ لاء اسکول میں اپلائی کیا لانگ اگو, تو وہ آپ کا دوسرا احسان ہے میرے پہ. ہارورڈ لاء اسکول میں اپلائی کیا تو مجھے بتایا گیا کہ پاکستان سے کسی ناصرہ اقبال نے اپلائی کیا, ان کی کریڈینشلز بہت بہتر ہیں, تو مجھے انہوں نے کہا آپ ویٹنگ لسٹ پر ہیں. ایونچولی ان کا ہو گیا اور مجھے کیمبرج یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا. لکیلی کیمبرج یونیورسٹی کا انٹرنیشنل لاء کی فیکلٹی بہت اچھی تھی, تو میں نے وہاں انٹرنیشنل لاء پڑھا, اور اس سے پھر میں اتنا انسپائر ہوا انٹرنیشنل لاء پڑھ کے کہ میں نے سوچا پاکستان واپس جا کر میں انٹرنیشنل لاء کا تھنک ٹینک بناؤں گا. تو میں نے ریسرچ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لاء RSIL بنائی, جس کی اب روح رواں عائشہ یہاں بیٹھی ہیں. عائشہ, تو یہ سب جو چین ہے ڈاکٹر صاحبہ, جو آپ کی وجہ سے کازیشن تھیوری کے حساب سے you have the credit for RSIL. So I must also appreciate that. اس کا میں عائشہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں, she is a graduate from Oxford, she is studying working in RSIL. جو ایک آئیڈیا تھا, جس طرح آپ نے لیسن ہمیں دیا, ہم آپ سے ینگ تھے, آپ نے ہمیں لیسن دیا کہ آپ نے اپنی لیگیسی بلڈ کرنی ہے, آپ نے بھی علم کو پھیلانا ہے, جو علم آپ کے پاس آ گیا. بیکاز ہر شخص کے پاس, آپ میں سے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی علم کی ایپ اللہ تعالیٰ اپلوڈ کر کے بھیجتے ہیں. کسی کو SOS کی ایپ لیب بھیج دی کہ آپ SOS سے پرفارمنس دیں لوگوں کو کہیں سے کہیں, کسی کو ٹیچنگ کی ایپ اپلوڈ کر دی, کسی کو وکالت کی کر دی, مجھے انٹرنیشنل لاء کی بھی کر دی, تو مجھے اس کو بھی شیئر کرنا ہے. تو وہ شیئرنگ کرتے کرتے میں نے کچھ دن پہلے فون کیا عائشہ کو کہ عائشہ مجھے فلانے ایشو میں ضرورت ہے ان پٹ کی. تو عائشہ نے مجھے کہا سر میں جنیوا میں ہوں, بلکہ پیرس میں کورس پڑھا رہی ہوں, اور تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ ماشاءاللہ RSIL کی ٹیم جو ہے نوجوان لڑکیوں کی کہاں سے کہاں ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے, آپ کی جو لنکیجز ہیں, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے سب انسپائرڈ ہیں. مناز رفیع صاحب کا میں خاص طور پر ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں, کیونکہ ان کی جو پریزنس ہے یہ بھی اسی طرح, اسی کنٹریبیوشن تنگ اور اتنی سینس آف فوکس کے ساتھ, سینس آف کنٹریبیوشن کے ساتھ نظریہ پاکستان باقی فورمز پر ہمیں نظر آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی خاص تالیاں ہمیں بجانی چاہیے, کیونکہ پاکستان میں خواتین کی رول ماڈلز کم ہیں, اور یہ ایکسیلنس اسی طرح ایکوائرڈ ہوتی ہے. اور جس طرح رابعہ نے کہا کہ ایک پیکیج ہے انسان کی زندگی, آپ کو فیملی لائف کو بھی لے کے چلنا ہے, آپ کو پروفیشنل ایکسیلنس بھی ساتھ رکھنی ہے, آپ کو ان لاز کو بھی بیلنس کرنا ہے, آپ نے بزنس مین دیکھنا ہے, گاڑی بھی ہینڈل کرنی ہے, گھر کے معاملات بھی ہینڈل کرنے ہیں. تو ایک پورا پیکیج ہے جس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے. اس پیکیج میں ایکسیل کرنا بہت بڑی کریڈٹ اور کنٹریبیوشن کی بات ہے. تو جہاں آپ انسپائر کرتی ہیں سب کو, وہاں پر آپ ایک میسج بھی ہے, آپ کی ذات بذات خود ایک میسج ہے. آپ کا ہونا, آپ کو جب ہم بلاتے ہیں, آپ تشریف لاتی ہیں, آپ جس فورم پہ گئی ہیں, جو آپ نے باتیں کہی ہیں وہ سب کو یاد ہیں. میں بھی آ رہا تھا, مجھے گھر میں 3 لوگوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کسی اور جگہ جا رہے تھے, ورنہ ہم بھی صرف جاتے آپ کو سلام کرنے کے لیے اور آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنی پریزنس سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے, ان کی زندگی, ان کی کمٹمنٹ کے بارے میں پڑھنا چاہیے. وہ انسپائر کرتا ہے, وہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک شخص سنگل مائنڈڈ ہو تو کتنا اچیو کر سکتا ہے, کتنا لوگوں کو انسپائر کر سکتا ہے. میں آخر میں بس اتنا کہوں گا, اور وہ میسج آپ سب نوجوان وکلا کے لیے زیادہ ہے, کہ ایک شعر غالب نے کہا تھا کہ میں جب واپس جاؤں گا, جان دی ہوئی اسی کی تھی, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وہ تعصب تھا,
غالب صاحب کو یہ تھا کہ میں نے کوئی کام زندگی میں بہت زیادہ نہیں کیا، اور کیا میں نے کیا، مجھے جان دی جس نے اسی کو میں نے واپس کر دی. ویلیو ایڈیشن پتہ نہیں مجھ سے ہو سکی کہ نہیں. بڑا تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب جان دینے کا وقت آئے تو جتنے عرصے یہ جان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس رہی، ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کیا کی. اور جن لوگوں نے ویلیو ایڈیشن کی ہمیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے. بھنڈاری صاحب ہیں، یہ بڑے عظیم جج رہ چکے ہیں ہائی کورٹ کے، اور ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں. ان کی کنٹریبیوشن ہے، تمام لوگوں کی ہے. تو جن کے پاس جان ہے، جب تک ہے، اس میں ویلیو ایڈیشن کرنے کا سوچیں، اور اس نقطۂ نظر سے سوچیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق بنا کر بھیجا ہے. یہاں زوم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے کلیم کیا ہے کہ میری بہترین مخلوق ہے. اب جس طرح کلاس میں ایک ٹیچر کچھ سٹوڈنٹس کے بارے میں کہہ دے کہ یہ میرا بڑا اچھا سٹوڈنٹ ہے، اس کے بعد کلاس روم سے سائڈ پہ ہو جائے، تو اب اونس اس سٹوڈنٹ پر آ گیا کہ اس نے پرفارمنس دینی ہے. ٹیچر نے تو اسیس کر دیا کہ یہ میرا خیال ہے بہترین سٹوڈنٹ ہے، اے لیول لے گا، ٹاپر ہے. اب سٹوڈنٹ پہ رسپانسبلٹی ہے. تو ہمارے بنانے والے نے تو ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں، آپ سب کے بارے میں، جتنے لوگ بیٹھے نوجوان طالب سب کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ میری بہترین مخلوق کا حصہ ہے. ممبرز آف مائی فائنسٹ ریس. نا پرفارم بیکاز ہی از کلیمڈ اٹ. سو بلیو، سیلف بلیف کے ساتھ آگے بڑھیں، اور اس بلیف کے ساتھ آپ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں کریں. بہت شکریہ آپ کا.